بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 مئی ہے، اتوار کا دن ہے، اور کل کا دن یعنی 6 مئی اور پیر کا دن بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے، کیونکہ اس دن حکومت کی قسمت کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی قسمت کا فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ حکومت کا اس لحاظ سے کہ اس دن ایک بہت اہم کیس لگا ہوا ہے، اور اس کیس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ جاتا ہے تو اس سے حکومت کی ساری جان نکل جائے گی، اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ جاتا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے پر جو ایکسٹینشن کی بات کی جا رہی ہے وہ معاملہ بھی پھر ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت حکومت کے پاس ہے 2/3 اکثریت اسمبلی میں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر اب آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں وہ بھی دے دی گئیں جو ان کی نہیں بنتی تھی۔ اب 6 مئی کو کیس لگا ہوا ہے تحریک انصاف کا کہ ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں جو ان کا حق بنتا ہے۔ اب اس میں جو بینچ ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں، 3 رکنی بینچ ہے۔ پہلے اس بینچ نے یہ کیس 8 مئی کو سننا تھا، لیکن پھر پتا چلا کہ نہیں، یہ 2 دن پہلے آ گیا ہے اور 6 مئی کو پیر کے دن یہ کیس سنا جائے گا۔ اب یہ کیس اتنا اہم کیوں ہے؟ کیوں میں نے آپ سے عرض کیا کہ جی اس دن یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جی حکومت کی تو جان ہی نکل جائے، اور جسٹس قاضی فائز صاحب کی قسمت کا فیصلہ بھی اس دن ہونا ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، جب تحریک انصاف نظر آئی کہ سب سے بڑی جماعت بن کر آ گئی ہے تمام ریگنگ کے باوجود، تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے کیا کہ مخصوص نشستیں جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی جماعت آئے گی پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی، اس کی جتنی سیٹیں جیتی ہوئی ہوں گی اس تناسب سے اس کو مخصوص نشستیں بھی ملیں گی، خواتین کی ہیں اور اقلیتوں کی ہیں۔ یہ مخصوص نشستیں رکھنے کا مقصد اس لیے ہے آئین میں کہ خواتین کی پارٹیسپیشن ہم دیکھتے ہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، پھر اسمبلی میں خواتین کم ہوں گی تو ذرا خواتین کے مسائل ہوں، ان کے لیے قانون سازی، ان کو برابر حق ملنا چاہیے، کیونکہ آبادی کا بڑا حصہ خواتین پر ہے، 50% سے زیادہ آبادی خواتین پر مشتمل ہے پاکستان میں۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ اقلیتیں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں، تو ان کے لیے بھی مخصوص نشستیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہر پارٹی جتنی سیٹیں جیتے گی اس کا خاص تناسب رکھا گیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ تحریک انصاف کو کوئی مخصوص نشست ملی ہی نہیں، نہ صرف یہ کہ ان کو نہیں دی گئی بلکہ الٹا یہ بھی کیا گیا کہ جو ان کے حصے کی بنتی تھیں وہ باقی پارٹیز میں تقسیم کر دی گئیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی ہوا کہ اتنی تو مختلف اسمبلیوں میں، یعنی صوبائی اسمبلی میں فرض کیجئے کسی نے 1 سیٹ جیتی ہوئی تھی، اس کو مخصوص نشستیں 2 مل گئیں۔ کمال یہ ہو گیا، اور یہ اب کر کے اتنی گڑبڑ کر دی گئی کہ 2/3 اکثریت، یعنی نون لیگ کو بھی بہت زیادہ سیٹیں مل گئیں، پیپلز پارٹی کو بھی ان کی زیادہ سیٹیں مل گئیں، چونکہ تحریک انصاف کو تو سیٹیں ایک طرف ملی ہی نہیں، دوسرا جو ان کو ملنی چاہیے تھیں وہ ان کی جھولی میں ڈال دی گئیں۔ اب اس طرح ان کے پاس آ گئی 2/3 اکثریت۔ اب یہ آئین میں کر سکتے ہیں ترمیم۔ تحریک انصاف واضح طور پر الزام لگاتی ہے کہ 13 جنوری کو جو بلہ چھیننے کا فیصلہ کیا تھا جسٹس قاضی فائز صاحب نے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، اس کے بدلے میں حکومت ان کو رشوت دے رہی ہے اور ان کو ایکسٹینشن دے رہی ہے، اور 3 سال کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کے بعد کیا ہمارے ادارے رہ جائیں گے، کیا ہوگا۔ اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ وزیر قانون ہیں، وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں اب کہ جی میں اس کی تردید نہیں کر سکتا، یہ باتیں ہو رہی ہیں، ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میں اس کی تردید نہیں کر سکتا، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ بڑا واضح ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ بات چل رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا جہاں ججز تقرری کے حوالے سے مشاورت ہوتی ہے اور اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں بھی یہ بات کی گئی کہ جی ہم آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں، حکومت آئینی ترمیم لے کر آ رہی ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ اب حکومت کے پاس اس وقت وہ اسمبلی میں موجود ہے، تو لہٰذا حکومت کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ جناب ہم کوئی آئینی ترمیم لے آئیں۔ لیکن اب میں نے کیوں عرض کیا کہ 6 مئی کی تاریخ اہم ہے؟ اب اس دن مخصوص نشستوں کا کیس لگا ہوا ہے، اور ججز کون ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے بعد چیف جسٹس بنیں گے، اور ان کے ساتھ ہیں اطہر من اللہ صاحب، محمد علی مظہر صاحب۔ ان میں 2 ججز بڑے اہم ہیں، منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ۔ اب ان کے جو اختلافات سوچ کے لحاظ سے آپ دیکھیں فیصلوں میں، وہ اب جو لائیو کوریج 6 ججز کے خط کے معاملے پر ہوئی ہے اس میں بڑے واضح نظر آ رہے ہیں۔ اب اگر میجورٹی میں یہ دونوں ججز ہیں، 3 جج کا بینچ ہے، اب اگر یہ فیصلہ دیتے ہیں تحریک انصاف کے حق میں کہ جی ان کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، تو پھر تحریک انصاف کی سیٹیں زیادہ ہو جائیں گی، اور اس طرح سے 2/3 اکثریت ختم ہو جائے گی اس وقت حکومت کی۔ پیپلز پارٹی نون لیگ مل چکے ہیں، اور ابھی انہوں نے پیپلز پارٹی نے کابینہ کا حصہ بھی بن جانا ہے، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ اور اس سال اب چند مہینے کے بعد ویسے قاضی فائز صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، اگر یہ آئینی پیکج نہیں آتا جس کی بڑی بات ہو رہی ہے۔
اب اس پر جو رپورٹرز ہیں، اسناد ملک صاحب کہتے ہیں جس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں حکومت، جسٹس قاضی فائصہ صاحب، اسٹیبلشمنٹ وہ ایک پیج پر نظر آتے ہیں اور ان کو سوٹ کرتا ہے قاضی فائصہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے۔ قاضی فائصہ صاحب ہر چیز کو ڈینائی کر دیتے ہیں، واضح کہہ دیتے ہیں مثلا کہ جی میرے دور میں مداخلت نہیں ہوئی، سوشل میڈیا پر یہ ہو رہا ہے، فلاں بات کی جا رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے بتا دی، لیکن ایکسٹینشن کے معاملے پر وہ کوئی ڈینائل ابھی تک انہوں نے نہیں دیا۔ اس سے اور زیادہ شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ تحریک انصاف اپنی جگہ پر کھڑی ہے۔ اب یہ فیصلہ اگر ہو جاتا ہے، تحریک انصاف کے حق میں کوئی مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں، تو حکومت کے پاس جو اس وقت طاقت ہے آئین تبدیل کرنے کی وہ بھی ان سے گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جی قاضی فائصہ صاحب کے حوالے سے اگر سوچا جا رہا ہے، یہ آئینی ترمیم کا ججز تقرری کے حوالے سے بھی ایک پیکج تیار ہو رہا ہے جس میں طاقت جو ہے وہ اب حکومت کے پاس زیادہ آ جائے گی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس طرح کی تجاویز بھی ہیں کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہ نہیں چیف جسٹس بنے گا۔ پہلے تھا نا جو بھی سینئر ہوتا تھا وہ چیف جسٹس بن جاتا تھا ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، اب نہیں، اب 3 سے 5 ججز جو سینئر موسٹ ہوں گے ان میں سے چوز کیا جائے گا۔ اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہی ہم جو پولیس کا حال دیکھتے ہیں کہ جناب کون ہمیں سیاسی طور پر سوٹ کرتا ہے، کون ہمارا ملازم بن کے رہے گا، ہمیں کون فائدہ دے گا، تو پھر ہوگا یہ کہ ہر سینئر جج کوشش کرے گا میں ان کی گڈ بکس میں آ جاؤں تاکہ میں چیف بن جاؤں، میں ان کے حق میں فیصلہ دیتا رہوں، جو یہ چاہ رہے ہیں وہ کروں، تو یہ سارا ادارہ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ ویسے ہی ہماری جوڈیشری کا برا حال، تو اس میں کوئی کسر پھر رہ ہی نہیں جائے گی۔ تو لہٰذا اب 6 مئی کو یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، یہ تو زیادہ عرصہ میرا نہیں خیال کیس چلے گا، کیونکہ پہلے تو یہ لگ ہی نہیں رہا تھا، اب لگا 8 مئی کو، تو پھر اس سے بھی آگے آ گیا 6 مئی کو۔ اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں جب الیکشنز کا فیصلہ آیا تھا کہ جی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ان لوگوں پر جنہوں نے الیکشن جو ہے اس طرح ڈیلے کیے ہیں۔ اور منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب سائفر کیس میں بھی فیصلہ دے چکے ہیں ضمانت کا، عمران خان صاحب کی اور شامت قریشی کی، اور اس میں تو یہ سارا سائفر کیس ہی اڑا دیا گیا تھا۔ اس میں ضمانت جب دی گئی اس میں بتا دیا تھا کہ جی یہ تو سائفر جب ڈی کوڈ ہو گیا تو سائفر رہا ہی نہیں ہے، اور یہ تو سزائیں نہیں بنتی جو دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب ایک اور کیس میں اکٹھے تھے جس میں کہ الیکشن لڑنے کی اجازت ملی تھی صادق صاحب کو اور پرویز الہی صاحب کو، اس میں بھی بڑی باتیں کی گئی تھیں کہ جی کیا حقوق ہونے چاہیے، اس میں جو بلے کا نشان چھیننے کا فیصلہ تھا اس کو اڑا دیا گیا تھا۔ تو قاضی فائصہ صاحب نے جو 13 جنوری کو فیصلہ دیا تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کبھی کسی جماعت سے اس طرح الیکشن سے عین پہلے اس کا انتخابی نشان نہیں چھینا گیا، کیونکہ پاکستان میں انتخابی نشان کی اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے کہ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ہر کینڈیڈیٹ کا یاد رکھیں گے کہ جی اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ پھر عجیب و غریب انتخابی نشان لاٹ کیے گئے تھے تحریک انصاف کے امیدواروں کو، ایم این اے کو کچھ اور، ایم پی اے کو کچھ اور، پھر عجیب و غریب نشانات، ورنہ بلے کا نشان سب کو پتا تھا تحریک انصاف کا ہے، اس کے باوجود تحریک انصاف جیت گئی، تو اس پر تو لوکلی بھی انٹرنیشنلی بھی بڑی تنقید ہوئی تھی۔ اب یہ جو کیس ہے یہ اب بڑا اہم ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کتنی تیزی دکھاتی ہے کہ آئینی ترامیم پہلے لانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس سے پہلے جی اس کیس کا فیصلہ آ جائے، تحریک انصاف کو نہ مل جائیں مخصوص نشستیں، ان کی تعداد اور زیادہ بڑھ جائے، ہمارے پاس 2 تہائی اکثریت نہ رہے، یا یہ کیس کا فیصلہ جلدی آ جاتا ہے۔ لیکن تحریک انصاف کی اپوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو الیکشن کمیشن بھی مان گیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ جی ہاں تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ جو جیتے تھے ان کو سنی اتحاد کونسل کا آخرکار دکھا دیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ ضمنی الیکشن میں بھی جناب آپ نے دیکھا سنی اتحاد کونسل کے بینر تلے جو ہے تحریک انصاف نے الیکشن لڑا ہے، تو اب ان کو ایک جماعت کا تو مان لیا گیا ہے، تو جماعت کے لحاظ سے جب ان کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے تو پھر بطور جماعت اب ان کو دینی بنتی بھی ہیں سیٹیں، پہلے کی نسبت اب زیادہ کیس ان کا مضبوط ہو گیا مخصوص نشستوں کا۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا جی کہ انہوں نے کوئی سیٹ نہیں جیتی، تحریک انصاف نے بطور جماعت انتخابی نشان نہیں تھا، اس لیے آزاد حیثیت میں ان کے لوگ آئے ہیں اور آزاد لوگوں کو مل ہی نہیں سکتا، جبکہ ایک ماضی میں مثال موجود ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی کہ وہ اس طرح آزاد حیثیت میں آئے تھے بعد میں، اور خیبر پختونخوا میں ہوا تھا، بعد میں ان کو اس طرح مخصوص نشست دے دی گئی تھی، لیکن یہاں تحریک انصاف کو وہ نہیں دی گئی۔ تو اب سنی اتحاد کونسل کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے، اب ان کا کیس بھی مضبوط ہے، اور مخصوص نشستوں کا معاملہ اب حکومت کے لیے اور قاضی فائصہ صاحب کی ایکسٹینشن کا اگر معاملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اب یہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ تو اب چند ہی گھنٹے باقی ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔